لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مرحلے کی 12ویں ویڈیو میں مجھے اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ منزل شراف کی حدود سے نکلنے کے بعد امام کا کارواں کہاں ٹھہرا اور وہاں پر کون سے واقعات پیش۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جیسے ہی امام منزل شراف کی حدود سے باہر نکلے ہیں، ایک صحابی حسین نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی۔ امام نے کہا بے شک اللہ سب سے بزرگ ہے، بڑا ہے، مگر ابھی اس وقت نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا میں اپنے آگے خرمے کے درخت دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے اصحاب نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی وہاں پر خرمے کے درخت نہیں دیکھے ہیں۔ تو امام نے ان سے پوچھا تو بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں تو گھوڑے کی گردنیں نظر آ رہی، یعنی ایک لشکر ہے جو سامنے کی جانب سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا یقیناً مجھے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد امام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جسے ہم اپنے پشت کی جانب قرار دیں تاکہ دشمن سے سامنے کی جانب سے مقابلہ کر سکے۔ اصحاب نے کہا کہ آپ کے بائیں طرف ایک ذو حسم نام کی ایک پہاڑی موجود ہے، وہاں پہ اگر ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں تو دشمنوں سے مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ لہٰذا امام نے تیزی سے اپنے قافلے کو حرکت دی اور مقام ذو حسم پر امام اس فوج مخالف کے پہنچنے سے پہلے امام اس پہاڑی پر پہنچ گئے اور اس پہاڑ کو اپنے پشت کی جانب امام نے قرار دیا اور حکم دیا کہ خیمے یہیں پر نصب کر دیے جائیں۔ اسی اثنا میں فوج مخالف بھی سید الشہداء کے قافلے سے قریب آیا۔ جب قریب آیا تو معلوم ہوا کہ حر ہے جو 1000 کے لشکر کے ساتھ امام کے پاس آیا ہے تاکہ امام کا راستہ روک سکے، لیکن حر اس کیفیت میں اور اس حالت میں حر اور حر کا لشکر امام کے قریب آیا ہے کہ لشکر کے شدت آتش کی وجہ سے ان کی زبانیں ان کے دہن سے باہر لٹکی ہوئی ہے، وہ ہانپ رہے ہیں۔ امام نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو حسین ابن علی اپنے سینے میں ایک حساس دل رکھتے ہیں جس دل میں انسانیت کا درد، ہمدردی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اس ناقابل برداشت منظر کو دیکھ کے حسین ابن علی نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ان سب کو سیراب کر دیا جائے، اور اس قدر سیراب کیا کہ جب تک ایک جانور پانی سے 3 سے 4 دفعہ پانی سے منہ نہیں پھیر لیتا تھا اس کو سیراب کیا جاتا۔ یعنی اس حد تک حسین ابن علی نے ان لوگوں کی پذیرائی کی۔ جب پذیرائی کر چکے تو اس کے بعد لیکن اب حر نے اتنی جرأت نہیں تھی، حسین ابن علی کی اس احسان کو دیکھنے کے بعد اتنی جرأت حر میں نہیں تھی کہ وہ سید الشہداء سے معاملہ پوچھ سکے، ان سے کچھ گفتگو کر سکے، ان سے کچھ سوال کر سکے۔ حسین ابن علی نے اپنے عزم استقلال اور اطمینان کے سبب بھی حر سے کوئی سوال نہیں کیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تمہارا ہدف کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد حسین ابن علی تمام لشکر کو سیراب کرنے کے بعد اپنے خیمے میں واپس چلے گئے اور لشکر حر سیرابی کے بعد اپنے گھوڑے کی آڑ میں وہاں پہ وہ لوگ سائے میں بیٹھ گئے۔ حر بھی اپنے خیمے میں لوٹ گیا۔ اسی اثنا میں کچھ دیر کے بعد وقت ظہر ہوا۔ وقت ظہر امام نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق کو حکم دیا کہ اذان کہی جائے۔ اس نے اذان دی۔ امام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائیں اور تشریف لانے کے بعد امام نے لشکر حر کو مخاطب کیا، اور لشکر حر کو مخاطب کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ فحمد اللہ و اثنى علیہ۔ امام نے حر کے لشکر کی طرف رخ کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر امام فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، انھا معذرۃ الی اللہ عز وجل الیکم، کہ میں اپنے
معاملے کو خدا کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انی لم آتکم حتی آتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم، کہ میں اس وقت تک تمہاری جانب نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط اور تمہارے قاصد مجھ تک نہیں پہنچے۔ ان اقدم علینا، کہ آپ ہماری جانب تشریف لائیے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَنَا امام، کہ ہمارا کوئی بھی امام نہیں ہے۔ لَعَلَّ اللَّهُ يَجْمَعُنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى، کہ شاید اللہ آپ کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت پر مجتمع کر دے۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ جِئْتُكُمْ، کہ اور اگر تم اپنے اس وعدے پر، عہد و پیمان پر باقی ہو، قائم ہو، تو میں آ چکا ہوں۔ فَإِن تَعُوتُونِي مَا أَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثِقِكُمْ أَقْدِمُ مِثْلَكُمْ، اور مجھے اپنے وعدے کا، اپنے عہد و پیمان کا اطمینان دلاؤ، یقین دلاؤ، تاکہ میں تمہارے شہر میں داخل ہو جاؤں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم اپنے وعدے پر، اپنے عہد و پیمان پر باقی نہیں ہو، قائم نہیں ہو، وَكُنْتُمْ لِمَقْدَمِي كَارِهِينَ، اور تم میری آمد کو ناپسند کرتے ہو، تو انصرفت عنکم، تو میں واپس چلا جاتا ہوں، إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَقْبَلْتُ مِنْهُ إِلَيْكُمْ، وہاں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں۔ امام نے اس کے بعد امام نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اقامت کہی جائے، پھر امام نے اقامت کے بعد لشکر حر سے، بلکہ حر سے مخاطب کر کے کہا، کیا تم ہمارے ساتھ نماز ادا کرو گے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز، علیحدہ نماز ادا کرو گے؟ حر نے کہا کہ میں آپ کی قیادت میں، آپ کی امامت میں نماز ظہر ادا کروں گا۔ لیکن اس گفتگو کے بعد حر نے بھی کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ نماز ظہر تمام ہو گئی، امام اپنے خیمے میں واپس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد نماز عصر کا وقت آیا، امام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ سفر پھر چلنا ہے، آمادگی، روانگی کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور پھر اپنے مؤذن کو حکم دیا عصر کی اذان کے لیے۔ اس کے بعد مؤذن نے عصر کی اذان دی، امام اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، اور پھر امام نے نماز عصر بھی باجماعت ادا کی، اور اس نماز جماعت میں امام کے اصحاب کے ساتھ لشکر حر نے بھی امام کی قیادت میں نماز عصر ادا کی۔ اور جب امام نماز عصر کو ادا کر چکے تو پھر امام لشکر حر اور خود اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے امام فرماتے ہیں، فحمد اللہ واثنى علیہ، امام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال، پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس فانکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لاہلہ یکن ارض اللہ، کی اے لوگو اگر تم تقوی اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی رضایت حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہ حسین ابن علی اس موقع پر لشکر حر کے سامنے خدا کی رضایت کا معیار یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اگر تقوی اختیار کرے اور حق کی معرفت ہو جائے اور حقدار کی معرفت ہو جائے تو اللہ کی اسے رضایت حاصل ہو جائے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، نحن اہل بیت اولا بولایت ھذا الامر علیکم من ہؤلاء المدعین ما لیس لہم، کہ حقیقت میں ہم ہی اہل بیت ملت اسلامیہ کی فرمانروائی کے زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں سے جو آج اس منصب کے غلط دعوے دار ہیں، والسائرین فیکم بالجور والعدوان، اور جو لوگ امت پر ظلم یعنی کہ بنی امیہ کی طرف کہ وہ لوگ امت پر ظلم و ستم کرتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ كَرَهْتُمُونَا وَجَحِلْتُمْ حَقَّنَا، اور اگر تم ہماری آمد کو ناپسند کرتے ہو، دوست نہیں رکھتے ہو کہ میں تمہاری طرف آ گیا، خوش نہیں ہو تو میں، اور وَجَحِلْتُمْ حَقَّنَا، اور تم ہمارے حق سے بے خبر ہو، ہمارے حق کا اقرار نہیں کرتے ہو، وَكَانَ رَأْيُكُمْ غَيْرَ مَا آتَتْنِي كُتُبُكُمْ وَقَدِمَتْ بِهِ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ، اور تم اس رائے کے خلاف ہو جو رائے تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں کے بیانات سے ظاہر ہو رہی تھی، تو انصرفت، تو میں واپس
پلٹ جاتا ہوں۔ امام نے دونوں خطبے کے بعد اپنی حجت کو تمام کیا۔ جب امام نے اس خطبے میں جیسے ہی اپنے معاملے کو پیش کیا، اس لشکر کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کیا، تو اب یہاں پہ حر کا سکوت ٹوٹا۔ آپ نے غور کیا کہ سیرابی کے بعد بھی حر کی کوئی گفتگو امام سے نہیں ہوئی۔ نماز ظہر بجماعت پڑھنے کے بعد بھی حر نے امام سے کوئی سوال نہیں کیا۔ عصر کی نماز کی جماعت کے بعد امام نے یہ خطبہ دیا، اس کے بعد اب حر کا سکوت ٹوٹا کہ واللہ ما ندری، خدا کی قسم آپ کن خطوط کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے اس کی کوئی بھی خبر نہیں۔ امام نے اپنے صحابی عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ خطوط سے بھرا ہوا تھیلا لے آئیں۔ عقبہ بن سمعان گئے اور 2 خطوط سے بھرا ہوا تھیلا لا کے حر کے سامنے رکھا۔ حر نے جب ان خطوط کو دیکھا تو اس نے کہا کہ واللہ مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ہے، مجھے تو اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ آپ کا راستہ روک لے، آپ کو کہیں جانے نہ دیں اور آپ کو ابن ذات کے پاس آپ کو پہنچا دیا جائے۔ اس کے بعد امام نے جب یہ بات حر سے سنی تو امام نے ایک جملہ کہا حر سے کہ موت تمہارے لیے اس سے بھی قریب تر ثابت ہوگی۔ اس کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کیا۔ اب امام نے منزل ذو حسم پہ لشکر حر سے آمنا سامنا ہونے کے بعد اب مطلقاً کلیتاً کوفہ جانے کا ارادہ امام نے اب ترک کر دیا۔ اس کے بعد امام اب اپنے اصحاب کی جانب مخاطب ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں امام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صورتحال جو پیش آئی وہ تم دیکھ رہے ہو، تم اس بات سے باخبر ہو، یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، دنیا کی نیکیاں رخصت ہو چکی ہیں، منکرات سامنے آ گئی ہیں، اور فضیلتیں اور شرف اس دنیا سے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اس دنیا میں شرف اور فضیلت اتنا ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کسی برتن میں پانی بہہ جانے کے بعد چند قطرے اس میں رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے علیحدگی اختیار نہیں کی جا رہی ہے، اور ایسی صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے، اور زندہ رہنا ان ظالموں کے ساتھ وبال جان ہے۔ اور اس خطبے کے بعد امام نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، اور اس خطبے کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ امام انہیں متوجہ کر رہے تھے، اصحاب کو متوجہ کر رہے تھے انجام کار کی طرف، اور حسین ابن علی عزائم کی پختگی کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے اپنے اصحاب کو متوجہ کر رہے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ اصحاب کی جانب سے بھی خلوص دل، خلوص نیت اور عزم مستحکم کا اعلان کیا جاتا۔ جیسے ہی امام نے اپنے خطبے کو تمام کیا، اصحاب کی جانب سے جذبہ شہادت، جذبہ نصرت، خلوص نیت کا اظہار شروع ہوا۔ سب سے پہلے زہیر ابن قین کھڑے ہو کے امام کی خدمت میں جذبہ شہادت و نصرت کو پیش، اس کے بعد نافع بن ہلال فوراً کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد بریر بھی امام کی خدمت میں کھڑے ہو کر بریر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اے فرزند رسول، یہ خدا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم آپ کی معیت میں دشمن خدا سے جنگ کریں، جہاد کریں، اور آپ کی نصرت کے سلسلے میں ہمارے اعضاء و جوارح قطع کر دیے جائیں، یہاں تک کہ آپ کے جد بزرگوار روز قیامت ہمارے شفاعت کریں، کیونکہ وہ جماعت کبھی نجات نہیں پا سکتی جو اپنے نبی کے نواسے کا خون بہائے گی، اور وائے ہو ان لوگوں پر، اور وہ لوگ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، ان کا کیا حال ہوگا اس دن جب وہ آتش جہنم میں نالہ و فریاد کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد امام کی اصحاب کی اس گفتگو کے بعد امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سواریوں پر سوار ہو جاؤ، اور سب لوگ یہاں تک کہ خواتین بھی اماریوں میں سوار ہو گئیں، اور امام نے حکم دیا کہ وہیں چلو جہاں سے ہم لوگ
आए हैं, यानी वापस चलो उसी जगह उसी मंजिल पर जहां से हम लोग आए हैं। इमाम ने जैसे ही पलटने का इरादा किया, इमाम के कारवां लश्कर हुर ने आके इमाम का रास्ता रोक लिया। इमाम ने पूछा, हुर क्या चाहते हो, क्या मकसद है? अब यहाँ पे हुर कहता है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे इस बात पर मामूर किया गया है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको इब्न ज़ाद के पास ले जाऊं। इमाम ने फरमाया कि खुदा की कसम ये नहीं होगा। तो हुर ने भी कहा, हम भी आपको कभी जाने नहीं देंगे, हम भी आपको नहीं छोड़ सकते। ये गुफ्तगू उन्हीं दरमियान हो रही थी। हुर ने कहा कि मुझे हुक्म है, मैं क्या करूं, मैं इस बात पर मामूर है, मुझे ये काम करना है। तो एक मर्तबा हुर कि वो कैफियत तब्दील हुई, वो एहसानात, वो बुलंद ज़र्फ़ी, वो अखलाक, वो शफ़क़त का इजहार जो हुर के सीने पर जो साबित हो चुका था, कायम हो चुका था, अब हुर यहाँ पे धीरे धीरे तब्दील हो रहा था। उसके बाद हुर ने कहा कि आप ऐसी जगह आप चले जाएं जो ना मदीने जाता हो और जो ना कूफा जाता हो, बल्कि बस यही एक इंसाफ का एक तरीक़ा है हमारे और आपके दरमियान। इमाम ने उसकी इस राय को पसंद किया और आप कादिसिया और अजीब के रास्ते से बाएं सिमत की तरफ मुतवज्जे हो गए और हुर भी आपके साथ साथ चल पड़ा। रास्ते में इमाम हुसैन और हुर के दरमियान जो गुफ्तगू होती जाती थी वो बहुत ही माने खेज थी। हुर ने कहा, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, आप अपने ऊपर रहम करें, इसलिए कि अगर आपने जंग की तो यकीनन कत्ल कर दिए जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। हजरत ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे मौत से डराते हो? क्या तुम इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो कि मुझे कत्ल कर डालो? उसके बाद हजरत ने कबीला औस के एक शायर का वो शेर पढ़ा जिसका मजमून ये था कि मैं अपने इरादे पर कायम रहूंगा और मौत से दो चार हो जाने में जवां मर्द के लिए कोई आरो नंग नहीं है, जबकि उसकी नीयत में सच्चाई हो और वो राह हक में जिहाद कर रहा हो। हुर इस इंतहाई अज़्मो इस्तिक़लाल का इजहार सुनकर हुसैनी काफ़िले से कुछ दूर साथ साथ होकर अपने रास्ता तय करने लगा। इंशाअल्लाह अगली मंजिल में हुर की गुफ्तगू इमाम के सिलसिले से क्या हुई है वो नेक्स्ट क्लिप में बयान किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।